السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل ہسٹری کا چیپٹر نمبر 7 ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ لیکچر نمبر 4 ہے۔ تو ابھی تک ہم نے اس میں پڑھا کہ برٹشرز جو ہے وہ چاہتے تھے کہ انڈین پاپولیشن کو سویلائز بنایا جائے، ان کو یعنی ایجوکیشن سسٹم میں کچھ چینجز لائے جائے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ ایجوکیشن سسٹم میں ان کو ان کا ہی کلچر، ان کا ہی لٹریچر پڑھایا، جیسے ہندوؤں کو سنسکرت وغیرہ پڑھایا جائے، ان کے جو مذہبی کتابیں ہیں وہ پڑھائی جائے اور مسلمز کے لیے پرشین، اسلامک لا وغیرہ اور ان کے جو مذہبی کتابیں ٹیکسٹ تھے ان کو وہی پڑھایا جائے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو یہی نالج کیوں دی جائے تاکہ وہ ان کے دلوں میں کافی دیر تک راج کر سکے اور ملک پہ بھی حکومت بنی رہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کی سمپتھی حاصل کر سکے، ان کی ہمدردی حاصل کر سکے کہ نہیں، کہ برٹش جو ہے وہ ہمارے لیے سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے فائدہ مند سوچ رہے تھے کہ ان کو برٹش کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی اپنے کلچر کے متعلق پتہ چلے گا کہ ہماری جو گلوریس پاسٹ تھا وہ کیسا تھا اور اس میں کیا کیا پرابلمز، کیا کیا چیلنجز بعد میں آئے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گریو ایررز آف دا ایسٹ، یعنی جو انڈین کلچر پڑھنے میں اس میں کون کون سے پرابلمز آئے، اس میں کون کون سے ایررز تھے، اس میں کون کون سی غلطیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ پہلا جو ہے وہ اس میں کرٹیسزم پیدا ہو گیا۔ جو برٹش آفیشلز نے یہ چاہا تھا یا ولیم جونز نے یہ چاہا تھا کہ انڈین کو ان کے ہی کلچر کے بارے میں زیادہ پڑھایا جائے، بتایا جائے، تو اس میں بڑا کرٹیسزم پیدا ہوا، کرٹیسزم آف اورینٹلسٹ ویژن آف لرننگ۔ تو کیونکہ اس میں صرف ایشیا کے متعلق یا انڈیا کے متعلق پڑھایا جا رہا تھا، اسی پہ زور دیا جا رہا تھا کہ ان کو ان کے ہی کلچر کے بارے میں بتایا جائے، وہی پڑھایا جائے، وہی نالج دی جائے، اور باقی جو نالج ہے ان کو نہ دی جائے، یعنی ویسٹ کی نالج نہ دی جائے، سائنٹیفک نالج نہ دی جائے۔ خالی اس پہ یہی زور تھا کہ انڈین لوگوں کو انڈین کلچر کے بارے میں ہی بتایا جائے، ان کے ریلیجس ٹیکسٹس کے بارے میں بتایا جائے، ان کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جائے، ان کے لٹریچر اور پوئٹری کے بارے میں بتایا جائے، اور باقی جو بھی نالج تھی، باقی جو بھی علم تھا ان کو اس سے پیچھے رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس پہ زیادہ کرٹیسزم، اس چیز پہ زیادہ کرٹیسزم تھا۔ دوسرا تھا نالج آف ایسٹ فل آف ایررز اینڈ ان سائنٹیفک تھاٹ۔ تو کچھ برٹش آفیشلز یہ سمجھتے تھے کہ جو ان کو ان کے بارے میں ہی بتایا جا رہا تھا انڈینز کو، تو یہ چیز کیا تھی، فل آف ایررز تھی، اس میں بہت ساری غلطیاں تھی اور یہ ان سائنٹیفک تھا، یہ ریلیونٹ نہیں تھا سائنس کے ساتھ۔ یہ ایک پرانا خیال تھا کہ ان کو پچھلا یعنی ہسٹری کے بارے میں بتایا جائے، اپنا ہی لٹریچر پڑھایا جائے، تو اس کو یہ فل آف ایررز، اس میں بہت ساری غلطیاں تھی اور یہ ان سائنٹیفک بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ تھا جو ایسٹرن لٹریچر تھا، یعنی ان کا انڈین جو لٹریچر تھا وہ یہ سمجھتے تھے، برٹش سمجھتے تھے کہ یہ نان سیریس ہے اور لائٹ ہارٹڈ ہے، یعنی کچھ انٹرٹیننگ ہے، اس میں کچھ زیادہ نالجبل چیزیں نہیں ہیں، یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے اور امیوزمنٹ کے لیے ہے، اور باقی اس میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ برٹش آفیشل کیا سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے اس پہ زیادہ کرٹیسزم ہو رہا تھا، کہ یہ ویسٹ آف ایفرٹ ہے، کہ انڈینز کو انڈین کلچر کے ہی بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کو سنسکرت، عربک اور ان کے پاسٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو یہ ایک ویسٹ آف ایفرٹ ہے، یہ برٹش فضول میں یہ چیز کر رہی ہے، جو وہ جانتے ہیں وہی ان کو دوبارہ بتایا جا رہا ہے ہندوستانیوں کو، تو یہ ایک کیا تھا، ویسٹ آف ایفرٹ تھا، یہ ایک فضول کام تھا، فضول کام کے لیے برٹش آفیشل پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس کے لیے کافی سارا پیسہ لگا رہی تھی، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ضائع یعنی فضول والی چیز ہے۔ اس کے بعد جیمز مل برٹش آفیشل ایک تھا، اس نے کیا کیا، وہ ایک اسٹرانگ کرٹیک تھا اس کا، اس نے بڑا اٹیک کیا اس سسٹم کو، اورینٹل ویژن آف لرننگ کو بڑا اٹیک کیا۔ تو اس کے کچھ ویوز ہیں وہ ہم آج پڑھیں گے۔ پہلا ویو ہے ناٹ ٹیچ واٹ نیٹیوز وانٹ اور ریسپیکٹ۔ وہ یہ بول رہا تھا کہ ان کو یہ مت پڑھاؤ جو وہ چاہتے ہیں یا جس چیز کی وہ عزت کرتے ہیں، یعنی مذہبی کتابیں، ریلیجس ٹیکسٹ جو تھے، ان کو وہ مت پڑھاؤ جو وہ جانتے ہیں
جس کی وہ قدر کرتے ہیں تاکہ آپ ان کی سمپیتھی حاصل کرو یا ان کے دل جیت لو. ٹھیک ہے, یہ چیز مت پڑھاؤ ان کو جو وہ چاہتے ہیں, جس کی وہ عزت کرتے ہیں یا وہ آلریڈی جو جانتے ہیں وہ چیزیں ان کو مت سکھاؤ. اچھا, اور کیا وہ بول رہا تھا, ٹیچ دیم واٹ از یوزفل اینڈ پریکٹیکل. وہ بول رہا تھا کہ ان کو وہی چیز دے دو جو ان کے کام آئے, ان کے پریکٹیکل زندگی میں کام آئے, جس سے وہ اپنی روزی روٹی یا جو بھی چیزیں ہو تعلیم میں وہ اس کو زندگی میں وہ آگے بڑھ سکیں. تو ان کو وہی چیزیں دی جائے ایجوکیشن میں. تیسرا ویو اس کا یہ تھا, انڈینس کو فیملیئر بناؤ کس کے ساتھ, سائنٹیفک نالج دو ان کو, سائنس کی نالج دو, ٹیکنیکل نالج دو, تاکہ وہ اپنے دنیا کے ساتھ یا باقی ملکوں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. ٹھیک ہے, یا ویسٹ کی جو نالج ہے, ویسٹرن نالج, ویسٹرن سائنٹیفک نالج جو ہے ان کو وہی دی جائے, نہ کہ ان کو لٹریچر اور پوئٹری پڑھائی جائے, شاعری پڑھائی جائے یا اپنا جو اتہاس ہے وہ پڑھایا جائے. ٹھیک ہے, تو وہ چاہتے تھے کہ انڈینس کو سائنٹیفک نالج, پریکٹیکل نالج دی جائے تاکہ وہ اس سے آگے بڑھے اور ترقی کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد 1830s میں اس پہ جو اٹیک تھا وہ بہت ہی تیز ہوا. وہاں پہ اس ٹائم ایک انفلوئنشل یعنی بہت ہی اثر انداز ایک کرٹیک پیدا ہوا, یعنی انڈیا میں آیا, جس کا نام تھا تھامس بیبنگٹن میکاؤلی. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تو امید ہے یہاں تک آپ کو انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آگے پڑھیں گے کہ اس نے کیا کیا پوائنٹس بتائے, کہ اس نے بھی اس کو کرٹیسزم کیا تھا, یعنی اورینٹل ویژن آف لرننگ جو تھا انڈین کلچر کو پروموٹ کرنے کے خلاف تھا. یہ تھامس بیبنگٹن میکاؤلی, اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. تھینک یو.